تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حج کے متعلق 11ویں کلاس اسلامیات لازمی نیو بک جو آئی ہے وہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں دوسرا باب اسلامی تشخص میں ارکان اسلام، اور ارکان اسلام میں آج جو اسلام کا رکن ہے حج، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سبق کو میں ریڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اصول ہے، آپ بھی مکمل ریڈ کیا کریں سبق کو، اور علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور بندے کو چھوٹے موٹے جو سوالات MCQs وغیرہ آئیں گے پیپر میں وہ بھی حل ہوں گے آپ کے ذہن میں اگر سبق بیٹھا ہوگا۔ تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ سبق کے صرف جو ہے نا وہ سوالات یاد کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ پیپر پاس ہو جائے، یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ علم بھی حاصل ہوا کرے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے مبارک سے بخوبی ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ اور لوگوں کے لیے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج فرض ہے، ٹھیک ہے؟ للہ اللہ کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے؟ علی الناس لوگوں پر، حج البیت یعنی اللہ کا حق ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج۔ من استطاع الیہ سبیلا جو کوئی طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کا، یعنی جو سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مالی اور جانی دونوں طاقتیں موجود ہو۔ ومن کافر اور جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، ومن کافر اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین تو اللہ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب سبق کو ریڈ کریں گے تو ان آیات کا ترجمہ یاد کریں گے نا، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے، اور اس کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے، یہ حق بھی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، ٹھیک ہے؟ من حجہ جس نے حج کیا، للہ اللہ کے لیے، فلم یرفث، ٹھیک ہے؟ ولم یفسق اس نے کوئی بری بات نہیں کی اور کوئی فسق والا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ولم یرفث اس نے کوئی شہوت بھری بات نہیں کی، ولم یفسق اور اس نے کوئی فسق کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ورجع کیوم وہ لوٹا ایسے اس دن کی طرح، ولدتہ امہ جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے بے گناہ نکلا تھا، گناہوں سے پاک، اسی طرح وہ واپس لوٹے گا حج سے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے آگے ترجمہ ہے، میں لفظ بلفظ لکھ کر دیتا ہوں۔ کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے پڑھنے کو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنے گناہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کرنے کا یہ انتظام جہاں اللہ کے کرم کی دلیل ہے، وہیں اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یمنع حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، ٹھیک ہے؟ جس صاحب کے پاس استطاعت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس استطاعت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ظاہری اور ضرورت حج سے روک رہی ہو، ٹھیک ہے؟ روک رہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ من لم یمنعہ جس کو نہ روکے، حاجتن ظاہرتن کوئی ظاہری حاجت، او سلطان جائر یا کوئی ظالم بادشاہ، او مرض حابس یا کوئی ایسی مرض جو اس کو روکنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی کسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، فلم یحج ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی حاجت بھی نہیں ہے ظاہری طور پہ، کوئی سلطان بھی نہیں اس کو روک رہا، اور کوئی اس کو مرض بھی نہیں ہے، فلم یحج اس نے حج نہیں کیا، فلیمت وہ مرے گا اگر وہ مر گیا، انشاء اگر ٹھیک ہے؟ یہودین و انشاء نصرانین وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، اللہ کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا فرض ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جامعیت حج جیسی عبادت میں
باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور و مقبول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلا حصہ ہے زائرین کعبہ کی قلبی کیفیات، ٹھیک ہے۔ زائرین منی زیارت کرنے والے، جو کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اب بات پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر حج کے مناسک، ٹھیک ہے، یعنی جو حج میں وہ کرتے ہیں طواف و صفا مروہ کی، یہ سارے حج کے مناسک ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دو انسلی چادروں اور چادریں اوڑھ کر، انسلی، ٹھیک ہے، بغیر سلائی کی ہوئی، اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرف سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات کیا ہے، اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں اسلام پر مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ میرا تو مرنا جینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں ان کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مقام منا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنی ازلی، ٹھیک ہے، اپنے ازلی دشمن کو، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کروں گا اور عمر بھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس کے لبوں پر آتی ہے، اللہم استعملنی بسنتی نبیک وتوفنی علی ملتی واعذنی من مضلات النفس، اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہم استعملنی، اللہ مجھے چلائے رکھنا، بسنتی نبیک، اپنے نبی کی سنت پر، وتوفنی علی ملتی، اور اسی کی ملت پر مجھے موت دینا، واعذنی من مضلات النفس، اور نفس کے تمام تر بہکاموں سے مجھے بچا کر رکھنا۔ چلتی ہے جی فوائد کی۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان و تقوی کی پاکیزگی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسری بات، حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیاز سے بالاتر ہو کر ایک ہی کلمے لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے رب کی
پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں، گویا وہ اللہ کے فدا کار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتی ہے۔ اب تیسری بات، ٹھیک ہے جی، حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ حج مقبول، ٹھیک ہے جی، حج کے مذکورہ بالا اجتماعی انفرادی فوائد سے ہم تب ہی متمتع، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب ہمارا مقصد رضا الہی ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دین حق کی سربلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر چمی رہے، تبھی ہمارا حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہم نے حج کی پڑھ لی، اب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جہاد۔ انشاءاللہ اتنی دیر تک آپ اس سبق کو ریڈ کریں، ٹھیک ہے، بار بار سنیں ویڈیو کو، انشاءاللہ نئے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔